शबाना बिल्कुल नहीं, आज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? वापस से पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन या साहिबल जलाल व या सय्यदल बशर من وجهك المنير لقد ذكر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا دیدار ہوتا رہے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ دو ساعتیں پھر عطا فرمائیں کہ آج ہم پھر آمنہ الہٰ مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل میلاد منائے بیٹھے ہیں کیونکہ شاید کہتا ہے جشن سونے دل منائیے تھے کبھی بہتی نہیں جشن سونے دل منائیے تھے کبھی بہتی نہیں عید سرکار گزاریے تھے کبھی بہتی نہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا آپ کی عید کرنا یہ ہم اہل سنت کی روٹی میں ہمیں دیا گیا ہے کہ تم نے حضور سے کیسے محبت کرنی ہے دل و جان سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مضامین ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی آل اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے لیکن اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے تو وہ ایمان والا نہیں ہے بلکہ جو بندہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے مال جان اولاد ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ہم جب محبت کریں گے اس وقت ہم کامل ایمان والے ہوں گے تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کا یہ شعار چلا رہا ہے بلکہ اہل سنت کا بھی نہیں یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے لیکن محافل میلاد کا انعقاد کرنا اس کے طریقے مختلف ہیں اس کے طریقے مختلف ہیں جو آج ہم ایک مجلس بناتے ہیں اس میں مختلف طریقے سے جلوس نکالتے ہیں اس میں صدقات و خیرات کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا رزق خرچ کیا جاتا ہے جیسا کہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون ایمان والوں کی نشانی قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی شروع میں بیان کیا گیا ہے فرمایا گیا الذین یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور کیا کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بات لگی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں قرآن پاک میں قائم کرنے کا حکم ہے پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے سمجھ آ گئی نہ صحابہ کرام کو سمجھ لگی نہ اہل بیت کہاں کو سمجھ لگی تابعین کو آج کچھ ایسے جو حنا ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں قرآن پاک میں یہ حکم آیا ہے نماز قائم کرو نماز پڑھو تو کہیں نہیں ہے اگر پڑھو نہیں تو پھر صحابہ کرام کیوں پڑھتے تھے لہٰذا نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ
نماز کو صحیح خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، تو یہ ہے قائم کرنا۔ تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ جنہیں ہم نے رزق دیا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اہل سنت جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر مختلف طریقوں سے خوشیاں مناتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کثیر مال ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیرات کرتے ہیں۔ خیرات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ خیرات تقسیم کرتے ہیں اور اس کا ثواب پاتے ہیں۔ اور کوئی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام سے پڑھنے کی طاقت دی وہ ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر حضور کا مقام بناتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی دولت عطا فرمائی ہے تو واضح و نصیحت کر کے وہ حضور کا مقام بناتا ہے، تو کوئی حضور کی نعرے لگا کے حضور کا مقام بناتا ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پر یہ عہد لے کر آئے اور یہاں سے یہ چیز اپنے دل میں بٹھا کر جائیں کہ ہم انشاءاللہ حضور کا میلاد 5 وقت نماز کی پابندی کر کے بنائیں گے۔ 5 وقت یہ بھی حضور کا میلاد ہے، یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ ہماری اصطلاح میں یہی ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات جو ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے تو ماشاءاللہ گلی گلی کوچہ کوچہ مسجد اور ہر جگہ پر بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں حضور کی آمد کے چرچے کر رہے ہیں، تو صدائیں لوگوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اسی کبھی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حد عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس محفل پاک کا بالخصوص آغاز کرنے کے لیے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد شاہد آباد سے وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات پڑھ کر ہم سب کے قلوب اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ سلمان علی کر کے دل کھول کے ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سہر کی آمد، ہجر کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला की प्यारी किताब लारैब बेआइब किताब कुरान मजीद मकान हमीद में से और जिस सूरत को कुरान कहा गया है उसकी तिलावत फरमा रहे थे हाफिज मोहम्मद शाहिद साहब। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ा सराई आला हज़रत कुछ जो करते हैं वो फरमाते हैं वो सूए लाल आज़ार फिरते हैं, वो सूए लाल आज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर